بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ لیموں کے رس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات کا اثر کم ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے فوکس پڑھائی پر ہو جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھٹے اور خراب ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے بادام کے تیل میں ذرا سا مکھن ملا کر ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ استعمال کریں۔ کھانسی سے فوری سکون کا خاص ٹوٹکا۔ شہد میں لیموں کا رس ملا کر چاٹنے سے کھانسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ کھانا ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت بھی ہے۔ بھنے ہوئے چنے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ موسم سرما میں جلد کے امراض کے لیے مونگ پھلی کا تیل بہت مفید ہے۔ انگلیوں پر سیاہ نشانات ہیں تو اس پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے نشان اور دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اگر سونے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ سردی کے اندر ہارٹ اٹیک اور فالج کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ اکثر سردی کے اندر پانی نہیں پیتے، جس سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے خون کی رگیں ٹھنڈے ہو کر تنگ ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں 1 بالٹی پانی بھر کر رکھیں۔ اگر ہیٹر یا فین کمرے میں زیادہ دیر چلتا ہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سردی کے موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کریم یا لوشن لگائیں تاکہ پھٹنے سے محفوظ رہیں۔ دماغی کام لیٹ کر نہ کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں، اور دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش کرنا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت سے بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ کپڑوں سے سالن کے دھبے دور کرنے کے لیے ان پر تھوڑا سا ابلا ہوا لیموں کا رس لگا دیں، اس سے داغ صاف ہو جائیں گے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ڈھیلے بدن کو چست کرنے کے لیے روزانہ انجیر کھایا کریں۔ گنا کھانے کو ہضم کرتا ہے لیکن گنے کے رس کو زیادہ دیر تک نوجوان لڑکیاں نوڈلز مت کھائیں ورنہ ماہواری پر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا اور چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ کے اندر ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ اگر جسم میں کانٹا یا کوئی شیشہ وغیرہ چبھ جائے اور درد بھی شدید ہو تو گڑ اور پیاز ہم وزن لے کر کوٹ لیں، اس جگہ پر باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر ملنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر نہیں کاٹتا۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں پر سفید نشانات ہیں اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو روزانہ نہار منہ پانی کے اندر کیلشیم ملا کر پینے سے جلدی افاقہ ہوگا اور نشانات ختم ہونے لگیں گے۔ چمڑے کی بنی ہوئی چیز پر داغ پڑ جائیں تو اچھی کوالٹی کی موم بتی لے کر رگڑ لیں، جس سے نہ صرف داغ دھبے دور ہوں گے بلکہ چمڑے میں مزید چمک پیدا ہو جائے گی۔ اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑ دینے سے غیر ضروری بالوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ مستقل رہنے والے شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔
جو انسان ہر مہینے 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہیں اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بار بار پیشاب سے تنگی ہونے کے لگے تو روزانہ 5 کھجوریں کھا کر 1 گلاس دودھ پی جاؤ، چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ لوکی کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ عام طور پر روزانہ بچے 200 بار مسکراتے ہیں اور ایک نارمل عورت دن میں 60 مرتبہ مسکراتی ہے، جبکہ مرد دن بھر میں صرف 8 بار مسکراتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمزور ہیں اور موٹا ہونا چاہیں وہ کیلا اور آلو روز 2 عدد کھا جائیں۔ چند دن ایسا کرنے سے پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹنے سے کافی حد تک سکون حاصل ہوگا۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبو دیں، اس سے بہت سکون ملے گا اور نیند پرسکون آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہاتھی واحد ایک ایسا جانور ہے جو زیادہ وزن کے باعث چھلانگ نہیں؟ ورزش، آرام، سورج، عزت نفس اور دوست، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ بھونا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی نزلہ زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ روزانہ رات 10 سے صبح 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں اور قبل از وقت بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے سے دور رکھتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر معدے کی پرابلم ہو تو دہی ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی تو دہی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ چٹنی میں کھا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جرموں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں بوجھ آ جائے بس اگنور کریں، بوجھ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ پان کے پتے پر سرسوں کے تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں یا کمزور ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کرو، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپس آ جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ اگر چہرے پر چھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کے رس سے ختم ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو یہ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹانگوں کا درد عام طور پر جسم میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ مہینے میں 1 بار مچھلی کا استعمال کرنا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ مچھلی خون کو جمنے نہیں دیتی۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری اور معدے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے، اور رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں معمولی جھاگ بننا
ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ دارچینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ دارچینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لو۔ اس سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کا داغ لگ جائے تو اس کپڑے پر ٹیلکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو۔ تیل ٹیلکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرے۔ گرم پانی تمام نظام انہضام کے تمام خرابیوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ معدہ تذابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیر لیں تو کھانا کم کھائیں۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں، ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ بدن کی چستی میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس ہرگز نہ کریں، بلکہ ضرور قبول کریں۔ جو لوگ روزانہ 30 منٹ پیدل چل لیتے ہیں، ان کی دل کی کوئی بیماری نہیں کھیر سکتی۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے، اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہو تو اسے بھینس کے پہلے دودھ میں عرق گلاب ملا کر پی جاؤ، زندگی بھر کبھی بھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں، ایسے لوگ کبھی شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ جسم کی گرمی دور بھگانے کے لیے لیموں کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔
کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جائیں گے تو ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بھی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے بھی رہیں تو مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔